کا دل صرف 1 منٹ کے لیے دھڑکنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں حاضر خدمت۔ آج ہمارے جو موضوع ہیں دل کی بیماریوں سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، اگر آپ کا دل صرف 1 منٹ کے لیے دھڑکنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ یہی دل جو دن رات بغیر آرام کیے کام کرتا ہے، روزانہ تقریباً 1 لاکھ بار دھڑکتا ہے اور ہزاروں لیٹر خون پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی قدر اکثر اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمیں خطرے کا اشارہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج دنیا بھر میں دل کی بیماریاں یعنی کارڈیو واسکولر ڈیزیز سے جو اموات ہیں، یعنی تقریباً اس وقت جو پوری دنیا میں امواتیں ہو رہی ہیں، زیادہ تر اس میں دل کے مرض سے ہو رہی ہیں، یعنی ہارٹ اٹیک سے۔ مگر اچھی خبر یہ ہے کہ ان میں سے بڑی تعداد کو صرف اچھی عادت اپنا کر روکا جا سکتا ہے۔ یعنی اچھی خبر یہ ہے کہ اگر انسان اپنا رویہ چینج کرے اور اپنے غذاؤں میں تبدیلی لے آئے تو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، یعنی بچاؤ ہو سکتا ہے، ممکن۔ اچھا، دل کی بیماریاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب دل کے خون کی نالیاں، جنہیں کرونری آرٹریز کہا جاتا ہے، اور خاص کر جب ہمارے آرٹریز میں چکنائی اور کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی جو جیسے ایک پائپ ہے، ہم ایک مثال دیں گے، دیسی زبان میں ہم بات کریں گے، ایک پائپ ہے جس کے اندر زنگ یا مٹی اوپر نیچے جمع ہو جائے تو پانی کا رفتار ویسے تو نہیں رہتے ہیں جس طرح نارمل پائپ میں رہتے ہیں، تو دل کے وال بھی سیم پائپ کی طرح ہی ہے۔ اگر اس میں کولیسٹرول کی مقدار یا ادر چیزیں ہیں، جیسے ہم اس کو وہ بھی کیلشیم بھی کہتے ہیں، اور کچھ کلاٹس وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو پھر دل کی جو ہے نا وہ پراپرلی خون کی سپلائی نہیں ہو پاتی، نہیں خون پراپر دل کو نہیں مل پاتا ہے، تو اسی سے جو ہے نا ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور خون کی روانی مکمل طور پہ بھی رک سکتی ہے اور تھوڑی بھی رک سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی غذا پر توجہ دیں، زیادہ سبزیاں، پھل، دال یعنی دالیں اور فروٹس، سلاڈس وغیرہ، اور چکناٹ سے مکمل پرہیز۔ اصل میں ہم جو یہ چکناٹ استعمال کر رہے ہیں، جسے ہم آئل کے نام پہ ایک زہر استعمال کر رہے ہیں، یہ آئل نہیں، یہ ریفائن ہے۔ اب ریفائن جو چیز ہوتی ہے وہ سمجھو سیم گھی ہے، اس میں فٹس ہوتے ہیں، یعنی چربیاں ہوتی ہیں، تو وہ ہم جس طریقے سے کھاتے ہیں، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم ایک سموسہ کھا لیتے ہیں، اب سموسے کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ 1 گھنٹہ مسلسل مشقت کریں، واک، تب جا کے آپ کو جو ہے نا سموسہ ہضم ہوگا۔ یا ہم بیکری کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ کیک پیس ہو گئے یا بسکٹس ہو گئے، جیسے ہم اگر 1-2 بسکٹ کھاتے ہیں تو سیم کنڈیشن وہی ہے کہ ہمیں 1 گھنٹہ مسلسل سفر کر کے، یعنی واک کر کے، یعنی مشقت کر کے، تب جا کے ہم اس کو ہضم کر سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے اگر ہم بچنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا دل خوش بھی رہے گا اور صحت مند بھی رہے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم جو سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ کا ہر کش، یعنی ہر ایک کش جو ہم لگاتے ہیں وہ دل کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی سمجھو دل کے لیے زہر ہے۔ اگر ہم سگریٹ نوشی سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ دل کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہائی بلڈ پریشر اور شوگرز یعنی ڈائبیٹک مائلٹس، ان سے دیکھو یہ قدرتی طور پہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں تو میٹھا نہیں استعمال کرتا ہوں، مجھے شوگر کیوں ہوگا؟ دنیا میں خیر ایسا کوئی ادارہ نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ شوگر ہوا کیوں۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک لبلبہ ہوتا ہے، پنکریاس۔ مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں ایک موٹر لگایا، پانی کھینچنے والا موٹر، اب وہ ہر منٹ کے بعد اگر وہ آپ چلائیں گے، چلایا، اسٹارٹ کیا، بند کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد چلایا، اسٹارٹ کیا، بند کیا، اس طریقے سے اگر آپ اس کو بار بار چلائیں گے اور بے مقصد چلائیں گے اور اپنے یعنی ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کو دوبارہ گرم کرتے جائیں گے تو آلریڈی آپ کا
موٹر جل سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے۔ پنکریاس بھی ایسا ہی ہے، ہمارا لبلبہ ایسا ہی ہے کہ ہم پورا دن بکری کی طرح چرتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ چیز شروع کیا، کھا لیا، ابھی وہ بیچارہ اس کشمکش میں ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے نا انسولین وغیرہ چھوڑ کے اس کو جسم سے باہر پھینکے، ڈیزولو کرے، ہضم کرے، اوپر سے آپ اور پھینک دیں، پھر اس طریقے سے پورا دن یعنی میں نے کہا بکری کی طرح ہم چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا معنی رکھتی ہیں کہ ہمارا پنکریاس ایک دن پریشان ہو کے جو ہے نا اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں ابھی کیا کروں۔ یعنی ہم اتنا اس کو لوڈ ڈال دیتے ہیں، یعنی اوور لوڈ اس پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ بیچاری کام چھوڑ کے ہم شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ پھر شوگر کے لیے جو ہے نا وہ اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ وہ سمجھو مایوس ہو جاتے ہیں، دن بدن وہ سوکھتے جاتے ہیں، اور یا تو اس کے آئیز پہ افیکٹ ہوتا ہے، نظر ختم ہو جاتی ہے، یا کڈنیز پہ ہوتا ہے، یا دل پہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ڈریں، ڈرنا نہیں ہے، آپ نے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، بس اس کے لیے میانہ روی رکھیں آپ۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ شوگر کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دو، نہیں، کھا سکتے ہیں لمٹ کے اندر، بہت چھوٹی سی لمٹ کے اندر۔ جیسے فروٹ کو آپ درمیانہ طور پہ کھا سکتے ہیں، نہیں چھک سکتے ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ہلکے ہلکے لے سکتے ہیں، نہ کہ پھیلے جیسا ہم کا ہے، تھوڑا سا اس پہ گزارا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم میانہ روی رکھیں، کھانا ختم نہیں کرنا ہے یا کم نہیں کرنا ہے، کھانا برابر رکھنا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا چینجنگ لانا ہے۔ جیسے کہ آپ دن میں 2 چپاتی کھاتے تھے، آپ آدھا چپاتی کرو، باقی آپ سلاڈس وغیرہ استعمال۔ آپ سلاڈ جب استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جسم کو یعنی آپ کے لبے کو سکون بھی ملے گا، اور آپ کے جسم کا جو انسولین لیول ہے وہ بھی نہیں بگڑے گا۔ جب وہ نہ بگڑے تو آپ کے گردے بھی مضبوط رہیں گے، آپ کی جو ہے نا دل بھی مضبوط رہے گا، آپ کی آنکھیں بھی برابر رہیں گی، کیونکہ آپ کا شوگر کنٹرول ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ دوائیاں یا انسولین سے آپ کا شوگر کنٹرول ہے، ایسے ہر چیز نہیں ہوتا۔ آپ ادھر انسولین لگاؤ، ادھر آپ چینی کھاؤ، ادھر شربت پیو، ادھر چائے میٹھا پیو، تو یہ ساری چیزیں تو معنی رکھتے ہیں نا، یہ تو آپ پھر سمجھو خودکشی کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو بہت احتیاط اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ جیسے ہم ہر جگہ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں یا گاڑی استعمال کرتے ہیں، ہمارا بس چلے تو ہم باتھ روم بھی جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پہ، تو یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں کہ آپ اس کے لیے اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، تھوڑا سا ایکٹیویٹیاں رکھیں، پیدل گھومیں، پیدل سفر کرے، ورزش کرے، مشقت والا کام کرے۔ اچھا، ایسا کام نہ ہو جس سے آپ کو چوٹ لگنے کا احتمال ہو، خدا نخواستہ کوئی نقدار چیز آپ کے جسم میں نہ گھسے یا پاؤں میں نہ گھسے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نہ کرے اگر وہ، تو پر وہ ایک خطرناک چیز اختیار کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اس طرح ہم آتے ہیں ہائی بلڈ پریشر پہ۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم جو ہے نا دماغ میں بٹھا، اگر بیوی نے کوئی تقاضا کیا چھوٹا موٹا، تو ہم جو ہے نا وہ ایک سمجھو کہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور ہائپر ہو جاتے ہیں، تو ہماری بلڈ پریشر جو ہے نا بڑھ جاتی ہے۔ یعنی بلڈ پریشر خون کی رفتار بڑھے گا تو آپ کے بہت ساری چیزوں کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے دل کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے گردوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو کنٹرول رکھنا ہوگا۔ کنٹرول رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوراک میں بھی احتیاط کریں، جیسے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بڑا گوشت ہے وہ کم سے کم استعمال کریں، بکری کا گوشت ہے یعنی لال رنگ کا گوشت کم سے کم استعمال کریں۔ سفید گوشت بھی میانہ روی رکھیں، جیسے فش ہے، چکن ہے، آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ چکن استعمال کر سکتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ آپ فش استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح ہفتے میں 1 دفعہ، کہ میں کہوں کہ 10-15 دن میں 1 دفعہ بڑا گوشت، وہ بھی بہت چھوٹے سے لمٹ کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نہیں چھلنا، تب جا کے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں۔ دیکھو، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے بس میں، صحت مند رہنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سر سے اوپر ہوتی ہیں، وہ ذرا مشکل ہوتی ہے، اس کو ہم قابو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سر سے نیچے ہوتی ہیں، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی وزن ہو مثال کے طور پہ، اب وزن اگر حد سے زیادہ بڑھے اور ہم اس کو سر سے اوپر اٹھائیں، یعنی سر پہ رکھنا چاہیں، تو وہ ہمیں کافی دبا دیتے ہیں، ہمیں پریشر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وزن ایسا ہو کہ یعنی نارمل ہو، تو ہم اس کو ایزی اٹھا کے اپنی سینے سے لگا کے لے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انا نہ بنایا جائے، خوراک میں میانہ روی رکھیں، چکناہٹ سے ذرا احتیاط کریں، نمک کو کنٹرول کریں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ آپ
اس چیز پہ عمل کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. آپ کا دماغ بھی نارمل رہے گا, آپ کا دل بھی نارمل رہے گا, آپ کی گردی بھی نارمل. اچھا, دل جو ہے نا وہ ایک یعنی حضور نہیں ہے, وہ ہمارے زندگی You کا might think of دھڑکن Community ہے. Health for اگر open دل heart سلامت ہے surgery. We think of تو everything زندگی بھی that goes سلامت with ہے. it. اگر دل سلامت نہیں ہے تو زندگی بھی سلامت نہیں ہے. اگر احتیاط کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن زندگی میں بدلاؤ بہت ضروری ہوتا ہے. ایکسرسائز جب تک آپ نہیں کریں گے اور روٹین کے حساب سے آپ نہیں چلیں گے تو آپ میں ہزاروں بیماریاں ہیں. صبح کا ناشتہ تگڑا کریں, بادشاہوں جیسا, کیونکہ پھر آپ نے گھومنا پھرنا ہوتا ہے. دوپہر کا کھانا درمیانہ کھائیں آپ. رات کا جو کھانا ہے وہ آپ نے فقیر والا کھانا ہے, جسے فقیر کو تھوڑا بہت نصیب ہوتا ہے. لیکن کھانا جو ہے نا آپ نے صبح ناشتہ سویرے کرنا ہے, دوپہر کا روٹی آپ نے 11-12 بجے کھانا ہے, اور شام کو جو ہے نا مغرب کے ساتھ ہی آپ نے کھانا کھانا ہے, تاکہ آپ چلے پھریں اور وہ آپ کا ہضم ہو. تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام آج اتنے کافی ختم ہوتا ہے. اور تمام یار دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.